بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر خواہی کے کاموں میں نرمی اور بھلائی کا سلوک کر رہے ہوں گے، جو ہم نے پچھلے لیسن میں سیکھا۔ اپنی والدہ کے ساتھ بہترین سلوک، محبت، عزت، شفقت، نرمی کا۔ اس حدیث میں کسی کو یاد ہے کہ چوتھی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کیا بتایا تھا کہ تمہارے بہترین سلوک کا حقدار سب سے زیادہ کون ہے؟ پہلے 3 بار ماں، اور پھر چوتھی بار جب انہوں نے پوچھا تو باپ۔ جی، تو آج ہم نرمی، شفقت، بھلائی کا سلوک والد کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اس حدیث میں عن ابی درداء قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فأطع ذلك الباب احفظه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو درداء بتاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا والد جنت کا بیچ کا دروازہ ہے، اوسط ابواب الجنہ۔ اگر چاہو تو اس کو ضائع کر دو، اور اگر چاہو تو اس کی حفاظت کر لو، اس کو سنبھال لو، یعنی جنہ کو پالو، اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا لو۔ والد کی عزت کر کے، تکریم کر کے، تابعداری کر کے، سبحان اللہ۔ تو اپنے والد صاحب کا خیال رکھیں، ان کو اپنا وقت دیں، محبت دیں، ان کے لیے کچھ اسپیشل کریں، ان کے ساتھ ایسے ہنسے کھیلیں جیسے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ بلکہ ہمارے والدین سب سے زیادہ ہمارے بہترین سلوک کے حقدار ہیں، اور اگر وہ کبھی کچھ مانگتے بھی ہیں تو ان کو دیں، وہ انہی کا تو ہے۔ اس وقت اپنا دل تنگ نہ کریں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور انہوں نے فرمایا کہ میرے والد صاحب مجھ سے مال و دولت کا تقاضا کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اور تمہارے مال دونوں ہی تمہارے والد کا ہے، یعنی تم ہی اپنے والدین سے بلونگ کرتے ہو، تو ہر چیز انہی کی ہے نا۔ پھر کبھی دیکھیں اولاد تنگ آ جاتی ہے اپنے والدین سے، کسی بات کی وجہ سے بیزار ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اکثر یہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ مجھے تنگ نہ کریں، میں آپ سے بہت تنگ ہو رہی ہوں، آپ مجھے ہر وقت ہی تنگ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی، اس کو معمولی سی بات سمجھ کے کہہ دیا، بلکہ یہ تو گناہ ہے، گناہ کر رہے ہیں ماں باپ کو اذیت دے کر۔ سب سے زیادہ محبت اور عزت کے حقدار ہمارے والدین ہیں۔ ان کا کبھی دل نہ دکھائیں، ان کو کبھی پریشان نہ کریں، تنگ نہ کریں، کبھی نہ خوش نہ کریں۔ اگر ان کی خوشی کے لیے کوئی چیز کھونا بھی پڑ جاتی ہے تو وہ کھو دیں۔ اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ کسی دوست سے نہ ملیں، تو کیا آپ والدین کی خوشی کے لیے اس دوست سے دوستی چھوڑیں گی؟ اور یقیناً اس میں وہ آپ ہی کی بھلائی دیکھ رہے ہوں گے۔ والدین سب سے پہلے آتے ہیں، باقی سب بات کی باتیں ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کی رضا تمہارے والد کی رضا میں ہے، اور اللہ کا غصہ تمہارے والد کے غصے میں ہے، یعنی والدین کی ناراضگی سے ڈریں اور ان کو راضی رکھیں۔ رضا الربی فی رضا الوالد وسخط الربی وسخط الوالد۔ والدین کو ناراض کرنا اللہ کو ناراض کرنا ہے، ان کو خوش کرنا اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی بھی ہاتھ سے ایسا موقع نہ جانے دیں کہ جس میں آپ ان کو راضی کر سکیں اور ان کی عزت تکریم کریں۔ ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہیں سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے 2 شخص دیکھے، ایک بزرگ اور ایک جوان۔ انہوں نے جوان سے پوچھا جو تمہارے ساتھ ہیں یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ تو جوان جو شخص تھا اس نے کہا کہ یہ میرے والد ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کبھی ان کو ان کے نام سے نہ پکارنا، کبھی ان سے آگے نہ چلنا، کبھی ان سے پہلے نہ بیٹھنا،
یعنی ہر چیز میں اپنے والد کی عزت اور اکرام کرنا، اپنے نرمی کے سلوک کے ساتھ ان سے پیش آئیں، ان کو دعا دیں، اور اگر کسی کے والدین فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے بھی دعا کریں، ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کریں، اور جن کے والدین حیات ہیں تو ان کا بہت زیادہ شکر ادا کریں، منہ سے بھی، اپنے سلوک کے ساتھ بھی، اور جو انہوں نے آپ کو سکھایا ہے ویسا کریں اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، اللہ کا بہت شکر ادا کریں، اور والدین کا بھی شکر ادا کریں۔ ہم کبھی بھی ان کو واپس نہیں دے سکتے، لوٹا نہیں سکتے جو انہوں نے ہمارے لیے کیا ہے، اور اپنے رویوں سے، برتاؤں سے، اپنے نرمی کے سلوک سے یہ ثابت کریں ان کو کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ ان کو اپنے عمل سے دکھائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق عطا کریں کہ ہم اپنے والدین کی تکریم کریں، ان سے محبت کریں جیسا کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ان اعمال سے راضی ہو جائیں اور ہمارے والدین سے بھی راضی ہو جائیں اور ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔